یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ سارے کے سارے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہوئے اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی سے ان کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ تخلیق انسان کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت نے وہ سب دکھائی۔ بغیر ماں باپ کے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر اس میں روح پھونک دی تو وہ ایک جاندار انسان بن گئے۔ بغیر ماں کے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور ان کو جوڑا بنا دیا، اور بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور ساری انسانیت کو ماں باپ سے پیدا کر دیا۔ تو قدرت کی تمام نشانیاں اس آیت کے اندر جمع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر طریقے سے پیدا کیا۔ اس رب سے ڈرو۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت گہری آیت ہے۔ اگر اس کے اندر غور کیا جائے، فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے تو بہت سارے معانی اور مفاہیم اور بہت ساری باتیں اس سے کھلتی ہیں۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ آج کے زمانے میں جو دہریے ہیں ان کے لیے ایک زبردست دلیل ہے۔ دہریے کون ہوتے ہیں؟ جو خدا کے وجود کے منکر ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ دہریے دہر سے ہے، اور دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ زمانے کے پجاری ہوتے ہیں، یہ زمانے کو ازلی اور ابدی مانتے ہیں لیکن رب کو نہیں مانتے۔ ان کا کوئی دین نہیں ہوتا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ بے دین، اور ان کے لیے سب کچھ وہی ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ یہ محسوسات کو تو مانتے ہیں لیکن معقولات کو نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں ہم سائنس پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم سائنسی لوگ ہیں، تو ہم سائنس کی دنیا میں جو دیکھتے ہیں وہی مانتے ہیں، بن دیکھے ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ یعنی ایمان بالغیب کے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی بہت ساری چیزوں کو بن دیکھے مان رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوا دیکھی نہیں جاتی لیکن مانا جاتا ہے کہ ہوا ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں دیکھی نہیں جاتی مگر مانی جاتی ہیں۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دہریے کو بہت سمجھاتے رہے کہ خدا کی قدرت کی یہ بھی نشانی، خدا کی قدرت کی وہ بھی نشانی، خدا نے یہ بنایا، خدا نے وہ بنایا۔ اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو ہم سمجھ گئے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، ٹیڑھی کرنی پڑے۔ تو ہم نے کہا اچھا آپ بن دیکھے کچھ نہیں مانتے؟ کہتے نہیں مانتے۔ تو اس سے پوچھا تمہارا ابا کون ہے؟
تو اس نے کہا فلاں۔ تو حضرت نے پوچھا دیکھا تھا؟ نہیں، اماں نے بتایا۔ تو بھائی جب اماں کے کہنے پر ابا کو مانتے ہو کہ میرا ابا یہی ہے، تو پھر نبی اسلام کے فرمان پر اللہ کو کیوں نہیں مانتے کہ ہمارا اللہ یہی ہے؟ عجیب بات ہے۔ ان سے پوچھو کائنات کیسے بنی؟ کہتے ہیں خود بخود بنی۔ ہم کہتے ہیں خود نہیں بنی، ہر مخلوق کا ایک خالق ہوتا ہے، صانع ہوتا ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے کن کیا تو فیکون ہو گئی۔ کہتے ہیں اچھا کائنات کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ اللہ ہوتی وہ ذات ہے جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، جس کو بنا لیا وہ تو خالق نہ ہوا، وہ تو مخلوق بن گیا۔ کہتے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا پھر کائنات کو کس نے بنایا؟ کہتے کسی نے نہیں بنایا، خود بن گئی۔ تو کائنات کو تو مانتے ہیں کہ خود بن گئی، اور خدا کو نہیں مانتے کہ اس کا خالق کوئی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ کائنات کو اپنا خدا مانتے ہیں، وہ مادے کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور ہم خدا کو خدا مانتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو فلسفیوں نے بھی اس کا بڑا زبردست جواب دیا کہ آپ تصور کریں اللہ کو کسی نے بنایا تو جس نے بنایا اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا، پھر جس نے بنایا اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا، پھر جس نے بنایا اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا، پھر جس نے بنایا اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا۔ یہ تسلسل چلتا رہے گا۔ کسی نہ کسی نقطے پر جا کر آپ رکیں گے تو جہاں رکیں گے وہی خدا ہے، اور اگر آپ نہیں روکیں گے تو یہ تسلسل ختم نہیں ہوگا، اور فلسفے کی اصطلاح میں تسلسل محال اور باطل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، کسی نقطے پہ جا کر رکنا پڑے گا کہ یہ وہ نقطہ اور ہستی ہے جس نے سب کو بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے۔ اور یہ بات دہریوں کو سمجھ میں نہیں آتی، بے دینوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور آج کے زمانے میں یہ دہریت اور بے دینی بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک دہریے سے اس بات پر مناظرہ ٹھہرا۔ امام صاحب فرماتے تھے کائنات کو اللہ نے بنایا، وہ کہتا تھا نہیں کائنات خود بنی ہے، اللہ نے نہیں بنایا، خود بنی۔ تو امام صاحب کے ساتھ مناظرہ طے ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو مثال کے طور پہ 10 بجے مناظرہ ہے۔ تو اس دن وہ دہریہ اپنے دوستوں ساتھیوں کو لے کر مقررہ جگہ پہ پہنچ گیا، اور ممبر پہ کرسی پہ بیٹھ گیا، اور امام صاحب نے قصداً آنے میں کچھ تاخیر کر دی۔ جب تاخیر ہوئی تو وہ خوش ہوئے کہ امام صاحب ڈر گئے، بھاگ گئے، ہار گئے۔ امام صاحب جو ہے مناظرہ جیت نہیں سکے، نعرے لگانا شروع ہو گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نعرے نورے لگا چکے تو امام صاحب اچانک وارد ہو گئے، وہ سب خاموش ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ تو دہریے نے کہا آپ اتنی تاخیر سے کیوں آئے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جس راستے سے میں آیا اس راستے میں ایک دریا تھا، میں دریا پہ پہنچا، کشتی کوئی نہیں تھی، میں انتظار میں کھڑا ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت خود بخود کٹا، اس کے تختے بنے، کشتی بنی، وہ کشتی میرے قریب آ گئی، میں اس پہ بیٹھ گیا، اس نے خود بخود مجھے کنارے لگایا اور میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ پہنچ تو گیا لیکن تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ تو دہریے نے کہکا لگایا اور کہا اس بے وقوف کو دیکھو۔ اس نے سمجھا شاید اپنی کرامت بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے خود درخت کٹا، خود تختے بنے، خود کشتی بنی، خود کنارے لگایا، بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے سارے دوستوں نے کہا ایسے کہاں ہو سکتا ہے، یہ تو کہانیاں ہیں۔ کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات حق ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو کہانی کہتے ہیں، کہانیاں ہیں۔ تو یہ تو ایک کہانی ہے، ایسی جھوٹ بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ
کہ خود بخود کشتی آ جائے، خود بخود بیٹھے؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں، کہانی سنا کے میں مناظرہ جیت گیا، میں مناظرہ جیت گیا۔ تو دہریہ نے کہا آپ کیسے مناظرہ جیت گئے؟ تو امام صاحب نے فرمایا تو خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، جب کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو ساری کائنات خود بخود کیسے بن سکتی؟ تو وہ حیران پریشان ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے اس نے کچھ الٹے سیدھے سوالات کیے۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ کا اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، نظر کیوں نہیں آتا؟ تو امام صاحب نے فرمایا یا ہوا ہے یا کہ نہیں؟ تو اس نے کہا ہوا تو ہے، سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ہر خلا کو ہوا پر کر لیتی، جہاں بھی خلا ہے وہاں ہوا ہے، کوئی خالی چیز ہے اس میں ہوا بھر جاتی، تو ہوا ہے۔ لیکن امام صاحب نے فرمایا نظر کیوں نہیں آتی؟ تو وہ پھر خاموش ہو گیا۔ تو امام صاحب نے سمجھایا کہ ہر وہ چیز جو نظر نہ آئے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی، جنات ہوتے ہیں نظر نہیں آتے، جنات کا ثبوت قرآن سے ہے، فرشتے کندھوں پہ ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، فرشتوں کا ثبوت قرآن سے ہے۔ اسی طرح بہت ساری اشیاء ہوتی ہیں نظر نہیں آتی، اسی طرح خدا بھی وہ نور ہے، وہ ذات ہے جو ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ تو دہریہ پھر خاموش ہو گیا، حیران پریشان کہ کیسا جواب دے دیا۔ اس نے ایک اور الٹا سوال کیا، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ آپ کے اللہ کا منہ کس طرف ہے؟ اس نے سوچا کہ اللہ ان کو نظر تو آ نہیں رہا، تو یہ کیا بتائیں گے کہ منہ کس طرف ہے، یہی کہیں گے ہمیں کیا پتہ کس طرف ہے۔ تو وہاں چراغ جل رہا تھا، امام صاحب نے فرمایا یہ بتاؤ اس چراغ کا منہ کس طرف ہے؟ تو داہریہ نے کہا یہ تو ہر طرف ہے، چاروں طرف ہے، ہر طرف اس کی روشنی جا رہی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا میرے اللہ کا منہ بھی ہر طرف ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو ادھر ہی میرا خدا ہے، ادھر ہی میرا رب ہے، اس کی قدرت ہر طرف ہے، اس کی شان ہر طرف ہے۔ پھر پریشان ہوا تو اس نے ایک اور الٹا سوال کیا، کہنے لگا یہ بتاؤ آپ کا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ کا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا دو سوالوں کے جواب میں نے نیچے بیٹھ کر دیے، تم کرسی پر بیٹھے رہے، ممبر پر بیٹھے رہے۔ اب اس سوال کا جواب میں دوں گا لیکن ممبر پر بیٹھ کے دوں گا، آپ نیچے آ جائیں، آپ نیچے تشریف لائیں۔ اب مجبوراً اس کو اترنا پڑا۔ امام صاحب ممبر پہ بیٹھے اور بڑے ناز و نخرے کے ساتھ فرمایا اس وقت میرے اللہ نے تمہیں ذلیل کر کے ممبر سے اتارا اور مجھے عزت دے کے ممبر پہ بٹھا دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں دہریے جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا اور کوئی سوچ نظریہ نہیں ہوتا، ان کے لیے سب کچھ وہی ہے جو نظر آ رہا ہے بس۔ اصل میں سب سے پہلے ہوتی ہے کم عملی۔ دیکھیں ایمان اعمال سے بڑھتا ہے، ایک ہوتا ہے ایمان لانا، ایک ہوتا ہے ایمان بنانا، ایک ہوتا ہے ایمان بچانا، ایک ہوتا ہے ایمان کی تکمیل کرنا۔ ایمان لانا کیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ایمان لے آئے۔ پھر نیک اعمال کرنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ جتنا آپ فرائض واجبات پورے کریں گے، نفلی اعمال کریں گے، عبادت کریں گے، ذکر کریں گے، آپ کا وہ ایمان یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ ایمان یقین کی محنت کریں گے، ایمان یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ ایمان کے بول بولیں گے، ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔
پھر ہوتا ہے ایمان کو بچانا۔ تو ایمان کو بچانا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ جو گناہوں سے بچے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا، جو گناہوں سے نہیں بچے گا اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اور پھر ہوتا ہے ایمان کو مکمل کرنا۔ تو ایمان کی تکمیل اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ انسان اچھے اخلاق کو اپنائے تو انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا بندہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ تو اعمال سے ایمان بنتا ہے، بڑھتا ہے، اس کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں بھی باب ہے کہ ایمان یزید و ینقص، گھٹتا بڑھتا۔ تو اصل ایمان تو کلمہ پڑھ لیا بس ایمان ہو گیا، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، لیکن جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی کیفیات ہوتی ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اعمال کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو جب انسان کی زندگی سے اعمال کم ہو جاتے ہیں تو اس کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہوتی ہے کم عملی، اعمال کم ہو جانا۔ آج نفل چھوٹا، کل سنت چھوٹے گا، پھر واجب چھوٹے گا، پھر فرض چھوٹ جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ تنزلی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کم عملی کے بعد پھر آتی ہے بے عملی، کہ انسان کی زندگی میں اعمال رہتے ہی نہیں، بے اعمال زندگی ہو جاتی ہے، کوئی عمل ہی نہیں ہوتا اس کی زندگی میں۔ اور بے عملی کے بعد پھر شروع ہو جاتی ہے بد عملی، گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور انسان گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، بد عملی کی زندگی گزارتا ہے۔ اور بد عملی کے بعد پھر انسان کے لیے درجہ آ جاتا ہے بے دینی کا اور بے عملی کا، کہ اس کے بعد انسان کا دین اور ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ تو کم عملی، بے عملی، بد عملی، بے دینی، تو جتنے بے دین لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح درجہ بدرجہ اترتے اترتے آخر میں بالکل بے دین اور لا شعور ہو جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں یہ جو دہریے قسم کے لوگ ہیں، بے دین قسم کے لوگ ہیں، یہ عجیب طریقوں سے لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں، ایمان خراب کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آیا، آخری دور آئے گا، دجال لوگوں کے ایمان کو سلب کرے گا، چھینے گا۔ کیسے چھینے گا؟ کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ دجال جو ہے لوگوں کے ایمان کو اس طریقے سے سلب کر لے گا۔ تو ابھی دجال تو نہیں آیا، لیکن دجالی فتنے آج دنیا میں آ چکے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ گھروں کے اوپر فتنے اس طرح برسیں گے جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے۔ تو آج وہ زمانہ آ چکا ہے، سیٹلائٹ سسٹم کا دور ہے۔ اب اس کے اوپر چینلز جو چلتے ہیں، ہزاروں لاکھوں چینل چلتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی برائی، بے حیائی، فتنے وہ لوگوں کے گھروں پر اس طرح برس رہے ہوتے ہیں جیسے بارش کے قطرے برس رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فتنے فساد کا زمانہ ہے، فتنے فساد کا دور ہے۔ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، لوگوں کو عمل سے دور کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو بے دین طبقہ ہے، سب سے پہلے ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ دیکھو جی مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے۔ تو مساوات تو دین اسلام نے سکھائی ہے، ایک اچھا نعرہ ہے، مساوات ہونی چاہیے۔ دین اسلام نے یہ کہا ہے کہ دین میں کسی امیر کو غریب پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ نیکی تقوی سے ہے، باقی کوئی عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب دین اسلام میں اور اسلام کے جھنڈے کے نیچے سارے برابر ہیں، کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ تو یہ تو اسلام کا درس ہے۔ اب اس کو انہوں نے اٹھایا کہ دیکھو جی مساوات ہونی چاہیے، اور مساوات کا دعویٰ تو اسلام بھی کرتا ہے کہ اسلام میں مساوات ہے۔ تو بھولے بالے مسلمان اور سارے اس پہ آمین کہہ دیتے ہیں، ہاں جی مساوات تو اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔
تو مساوات تو سب مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، ایک ان پڑھ بندہ جس کو دین کا کچھ نہیں پتہ وہ بھی مانتا ہے کہ مساوات تو ہونی چاہیے۔ یہ سبق اچھی طرح لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے بعد پھر غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے دیکھو جی مساوات کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر مرد کو 4 شادیوں کا اختیار ہے تو عورت کو بھی 4 شادیوں کا اختیار ہونا چاہیے۔ عورت کی 4 شادیاں کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو مساوات کے خلاف ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہے کہ عورت بھی 4 شادیاں کر سکے؟ لیکن ان بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شادی صرف انجوائے کرنے کا، مزے لینے کا نام نہیں ہے۔ شادی تو ایک ذمہ داری ہے، شادی تو ایک بوجھ ہے۔ اب ایک بندہ راستے پہ چل رہا ہے اور اس کے پاس بوجھ کے 4 جو ہے بیگ ہیں، 4 اس کے پاس بورے ہیں، وہ 3 خود اٹھاتا ہے اور اپنے بچے کو کہتا ہے کہ تم ایک اٹھا لو۔ بچہ کہتا ہے میں 2 اٹھاؤں گا، باپ کہتے نہیں تم ایک اٹھاؤ، 3 میں اٹھاؤں گا۔ تو اب اس کو کوئی کہے دیکھو جس نے مساوات نہیں کی، خود 3 اٹھائیں اور بچے کو 1 دیا ہے، بھئی بچے کے اوپر بوجھ ڈالنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے باپ اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھا لیتا ہے لیکن بچے پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ بالکل اسی طرح دین اسلام نے 4 شادیوں کا بوجھ مرد پہ تو ڈالا ہے کیونکہ مرد اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے۔ عورت کے کندھوں پہ 4 شادیوں کا بوجھ نہیں ڈالا، اس لیے کہ عورت 4 شادیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت تو ایک مرد کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سنبھال سکتی، اس کے جو زچگی بچگی کے معاملات ہوتے ہیں وہ بیچاری تو ایک مرد کو نہیں سنبھال سکتی، وہ 4 مردوں کو کیسے سنبھالے گی؟ تو 4 کے حقوق کیسے ادا کرے گی؟ تو اس لیے یہ تو ایک بوجھ ہے، اس میں مساوات کا قاعدہ فٹ کرنا یہ قیاس مال فارق اور عقل کا چراغ گل ہونے کی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح غلط فہمیاں ڈالتے ہیں جی دیکھو جی وراثت میں اب عورت کو آدھا حق ملتا ہے، مرد کو اس کا دورہ ملتا ہے، 2 گنا ملتا ہے، تو یہ تو مساوات نہ ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بھائی اگر بیٹی ہے خرچ کا ذمہ بھائی پر ہے، بیٹی ہے تو خرچ کا ذمہ باپ پہ ہے، بہن ہے تو خرچ کا ذمہ بھائی پر ہے، بیوی ہے تو اس کا خرچ شوہر پر ہے۔ تو دین اسلام نے خرچ بھی تو مرد پر ڈالا ہے، عورت کو تو وہ گفٹ مل رہا ہے، اگر اس کو آدھا بھی مل رہا ہے تو یہ مال غنیمت ہے، نعمت غیر مترقبہ ہے۔ عورت پر تو شریعت نے خرچ کرنے کی بھی ذمہ داری نہیں ڈالی، عورت پر کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ تم نے کما کے لانا ہے، اپنے شوہر کو کھلانا ہے، بھائی کو کھلانا ہے، باپ کو کھلانا ہے۔ یہ عورت پر ذمہ داری نہیں ہے، یہ مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو کھلائے پلائے، اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھے۔ تو یہاں بھی مساوات کا قاعدہ فٹ کرنا اور اس کو قیاس کرنا یہ قیاس مال فارق ہے۔ پھر اسی طرح جی کہتے ہیں گواہی میں بھی عورت مرد کے ساتھ برابر کیوں نہیں ہے؟ مرد 1 ہو عورتیں 2 ہوں تو اس کے برابر ہوتی ہیں۔ تو بھائی عورت ناقص العقل و دین ہے، تو جس کی عقل ناقص ہے، جس کا دین ناقص ہے، اس کی گواہی کا اعتبار مردوں کی طرح تو نہیں ہوگا۔ تو عورت تو جذباتی ہوتی۔ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں مرد کو تو طلاق کا حق حاصل ہے، عورت کو طلاق کا حق حاصل کیوں نہیں؟ یہ مساوات نہیں ہے، یہ برابری نہیں ہے۔ عورت بھی طلاق اگر دینا چاہے تو اس کو طلاق دینا چاہیے اور وہ اس کو بھی اختیار ملنا چاہیے، تب مساوات ہوگی۔ تو وہی شریعت اسلام اس بات کو سمجھتا ہے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے۔ اگر عورت کو طلاق کا اختیار دیا جاتا تو ہر عورت دن میں 100 مرتبہ اپنے شوہر کو طلاق دیتی اور اس کو 100 شوہروں سے دوبارہ شادی کرنی پڑتی۔ اتنی عورت جذباتی ہوتی ہے اور جلد باز ہوتی ہے، اس کی عقل کم ہوتی ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہوتا ہے، صبر دیا ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی باتیں اور معاملات بھی ہضم کر جاتا ہے، صبر کرتا ہے، تحمل سے فیصلہ کرتا ہے، تو وہ روز روز طلاق کا معاملہ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے طلاق کا حق عورت کو نہیں شوہر کو دیا ہے۔ تو بہرحال مساوات کا نعرہ لگا کے دین کی دھجیاں بکھیرنا اور دین کے احکامات کو توڑ موڑ کے پیش کرنا اور اپنی مرضی کے احکامات
لاگو کرنے کی کوشش کرنا، یہ بے دینی اور دہریت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال کہ وہ آزادی کا نعرہ لگا کے کہ بندے کو آزاد ہونا چاہیے، غلام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، غلام نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، آزاد رہنا چاہیے، کسی کی کافر کی غلامی نہیں کرنی چاہیے، یہ نعرہ تو اچھا ہے۔ لیکن اس آزادی کے نعرے کے ضمن میں بہت ساری ایسی بلا رویاں اور بہت ساری ایسی خرابیاں جو دین اسلام کے حوالے سے ان کو جو ہے نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ بے دینی کی علامت ہے۔ اب دیکھیں، آزادی کرتے کرتے لڑکیاں روڈوں پہ آ جاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، یعنی جو مرضی کرو، نہ کوئی قرآن کے حکم کی پابندی ہو، نہ حدیث کے حکم کی پابندی ہو، نہ کسی بڑے کی بات مانی جائے، نہ کسی جو ہے استاد کی بات مانی جائے، شیخ کی بات مانی جائے، بس آزادی ہے، میرے معاملے میں کوئی بھی جو انٹرفیئر نہ ہو، میرے معاملے میں کوئی بھی دخل اندازی نہ کرے، میں جو چاہوں کروں۔ اس کو کہتے ہیں نفسانی زندگی اور خواہشات کے پیچھے چلنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو آزادی کا نعرہ لگا کر اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس طریقے سے یہ بے دین لوگ ایسے نعرے لگا کر ہمارے دین کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کی محنت کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط رکھنا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط رکھنا ہے۔ ایمان والوں کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے، ایمان والوں کا یقین زمانے پہ نہیں ہوتا، مادے پہ نہیں ہوتا، بلکہ جس اللہ نے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تو اللہ پر یقین رکھنا۔ دیکھیں عمران علیہ السلام کی بیوی، اذ قالت امرأۃ عمران، عمران علیہ السلام کی بیوی، اس نے اللہ سے دعا مانگی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میں نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اگر وہ بیٹا ہوگا تو اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے میں وقف کروں گی۔ تو عمران علیہ السلام کی بیوی نے یہ نظر مانی، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے بجائے بیٹی عطا کر دی۔ تو انہوں نے سوچا کہ بیٹا تو ملا نہیں، بیٹی ملی، چلو بیٹی کو ہی اللہ کے دین کے لیے میں وقف کرتی ہوں۔ تو اس وقت وقف لہا زکریا، زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی اور ان کو اپنی کفالت میں قبول کر لیا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، زکریا علیہ السلام کے پاس وہ جو ہے مسجد اقصی میں بیت المقدس میں تھی اور وہاں عبادت میں لگی رہتی تھی۔ ایک موقع پر زکریا علیہ السلام کہیں دور چلے گئے کسی کام کے لیے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بیٹی کو پیچھے میں اکیلا چھوڑ کے آیا ہوں، پتہ نہیں اس کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ ہوگا یا نہیں، کہیں بھوکی پیاسی پریشان نہ ہو۔ خیر جب وہ اپنے کام سے واپس آئے جلدی پریشان کہ پتہ نہیں بیٹی کا کیا بنا ہوگا، تو بیٹی تو اللہ سے مانگنے والی تھی، اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، اللہ پر یقین رکھنے والی تھی۔ تو کلما دخل علی زکریا المحراب علیہا زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام جب بی بی مریم علیہ السلام کے پاس محراب میں داخل ہوئے تو ووجد عندہا رزقا، تو وہاں بے موسم کا پھل دیکھا، رزق دیکھا، حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ بے موسم کا پھل میری بیٹی کے پاس کہاں سے آ گیا۔ تو پوچھا کہ مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اللہ کی جانب سے یہ پھل آیا۔ زکریا علیہ السلام کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی،
اس وقت زکریا علیہ السلام کی عجیب کیفیت بنی اور دل میں خیال آیا کہ جو اللہ بی بی مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے وہ اللہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو وہاں ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور دعا مانگی، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی قبول کر لیا اور ان کو بیٹا بھی دیا اور صالح بھی دیا۔ بیٹا ہونے کی کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن پہلے سے پتہ ہو کہ یہ صالح بھی ہوگا، نیک بھی ہوگا، اللہ کا پسندیدہ بھی ہوگا، تو پھر کتنی زیادہ انسان کو خوشی ہوتی ہوگی۔ خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، دگنی چگنی ہو جاتی ہے جب انسان کو پتہ ہو کہ اللہ نے مجھے نیک اولاد دینے کا فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ پہ یقین تھا، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما دیا کرتے تھے۔ بی بی حاجرہ علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام جب ان کو بے آب و گیا وادی حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر جانے لگے اللہ کے حکم سے، جب نکلنے لگے تو اس وقت اب پریشان ہے ابراہیم علیہ السلام بھی کہ بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے اور کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ پریشانی تھی، لیکن پردیس میں جانا بڑا ضروری تھا۔ اب جیسے طالب علم گھر سے آتا ہے مدرسے تو اس کو پتہ ہوتا ہے مہینے بعد واپس آنا ہے، سال بعد واپس آنا ہے، پھر بھی اس کو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ پردیس میں جا رہا ہوں، تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو جانا تھا، پتہ نہیں پھر کب آنا تھا، تو دل میں عجیب قسم کے خیالات۔ تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پریشانی کی وجہ سے بول نہ سکے کہ اگر میں بولا تو ضبط کے بندھن ٹوٹ جائیں گے، آنکھوں میں سے آنسو جھلک جائیں گے اور بیوی بچے بھی پریشان ہو جائیں گے، تو خاموش رہے۔ پھر پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ اہلیہ سمجھ گئیں، انہوں نے پوچھا کیا اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں؟ تو سر ہلا کے بتایا کہ ہاں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں۔ فرمایا پھر جائیں اللہ کے سپرد، اللہ ہمارا وارث ہے، تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں بھوکا نہیں چھوڑے گا، پیاسا نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام گھر سے جب باہر نکلے تو باہر نکل کر جب بیوی بچوں سے اوجل ہو گئے، پھر ان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور اپنے اللہ کے سامنے خوب روئے اور اللہ سے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیقیم الصلاۃ، اے اللہ ان کو نیک بنانا تاکہ نماز قائم کرتے رہیں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور اے اللہ لوگوں کا رخ ادھر کو موڑنا تاکہ یہ جگہ آباد ہو جائے اور میرے بیوی بچوں کو تنہائی محسوس نہ ہو، وحشت محسوس نہ ہو۔ اور تیسرا یہ کہ ورزقہم من الثمرات، ان کو ہر قسم کے پھل کھانے کی چیزیں عطا فرمانا تاکہ یہ کھائیں اور تیرا شکر ادا کریں۔ 3 دعائیں مانگی، اللہ نے ان 3 دعاؤں کو ایسا قبول کیا کہ ان کے بچے نیک تو کیا، نمازی تو کیا، ان کی اولاد میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، اتنے نیک ہو گئے۔ اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا رخ اس طرف ایسا موڑ دیا کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج عمرے کے لیے وہاں جاتے، اور جو نہیں جا سکتے وہ 5 وقت نماز میں رخ ادھر کو کر کے نماز پڑھتے ہیں، گویا ساری دنیا کا رخ اللہ نے اس طرف کو موڑ دیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا۔ اور پھر تیسرا کہ اے اللہ ان کو پھل عطا فرما۔ آپ جانتے ہیں دنیا کا کوئی بھی پھل ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی موسم کا ہو، وہاں ملے یا نہ ملے، حرم شریف کی سرزمین پر آپ کو وہ پھل ہر موسم میں ملے گا۔ تو اللہ نے اس طرح ان کی تینوں دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ تو جو بندہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو نامراد نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ